امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور پر اب ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ گو کہ اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاریاں اب بھی بدستور برقرار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی طرح لاک ڈاؤن ہے شہر میں۔ میرے پیچھے پارلیمنٹ جانے والی سڑک ہے جو بالکل سنسان پڑی ہے، دائیں ہاتھ پہ میٹرو ٹریک ہے جو یہاں بند ہے، اور سڑکوں پر پہلے کی طرح ناکے لگے ہیں۔ لیکن دونوں ملکوں کے وفود جو پاکستان آنے تھے، اب ان کی آمد کے امکانات بہت معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ باضابطہ طور پر اعلان ہو چکا ہے کہ اب جے ڈی وینس جو پاکستان آنے والے تھے وہ اب نہیں آ رہے۔ ایرانی وفد نے بھی مذاکرات کو ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ گزشتہ روز یعنی منگل کو ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت تک توسیع کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی درخواست پر وہ ایسا کر رہے ہیں، اور جب تک ایران کی طرف سے کوئی جامع تجویز پیش نہیں کی جاتی تب تک جنگ بندی برقرار رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایران کی ناکہ بندی بھی جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف ایران اپنے اس موقف پر برقرار ہے کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی تب تک وہ مذاکرات کے لیے پاکستان اپنا وفد نہیں بھیجے گا۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ اسلام آباد کا مصروف ترین علاقہ اور بزنس ہب بلو ایریا موجود ہے۔ یہاں آج کاروبار کھلے ہیں، بینکس کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، لیکن ان پہ کسٹمرز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم نے کچھ دکانداروں سے بھی بات کی ہے، ان کی بات بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ دکانیں تو بند نہیں کروائی لیکن کسٹمر کوئی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، لوگ کنفیوزڈ ہیں، ان کو پتہ ہے رستے بند ہیں، کسٹمر تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ہم لوگ بھی آتے ہیں، ہم خود کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار کس وقت آ کے دکانیں بند کرا دیں۔ گورنمنٹ کو پتہ ہے، گورنمنٹ اصل میں رابطے میں ہے، ان کو آئیڈیا ہے کہ انہوں نے کب آنا ہے کب نہیں آنا۔ گورنمنٹ کھل کے بتا دے عوام کو یار وہ ابھی نہیں آ رہے تو رستے اوپن کر دے۔ رستے اوپن ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک وفد آیا کوئی نہیں ہے۔ ابھی حکومت کو چاہیے کہ وہ رستے اوپن کر دیں، لوگوں کا بزنس افیکٹ نہ ہو۔ سرکاری تو لوگ چھٹیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو بزنس مین ہیں ہم پہ تو افیکٹ ہوتا ہے۔ سر یہ تقریباً 3 days ہو گئے آج، لاسٹ ویک بھی یہ 2-3 دن بند رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہوا ہے، مگر ایک پرپز یہ بھی، اگر اللہ کرے جس طرح ہمارا یہ پاکستان لگا ہوا ہے اس پرپز کے لیے کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار رک جائے، اگر اس کے لیے تھوڑی بہت تو ہر بندے کو قربانی سیکریفائس دینا پڑے گا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم کہیں گے چلے ہم تاجروں کا بھی اس میں کوئی حصہ ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب جب کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے امکان کم ہوتے نظر آ رہے ہیں تو بزنسز کو کھول دینا چاہیے، لیکن مذاکرات کے امکان بالکل ختم نہیں ہوئے بلکہ امیدیں اب بھی باقی ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی ناکہ بندی ختم کر دیتا ہے تو ایران اپنا وفد پاکستان بھیج سکتا ہے۔ سید حمزہ علی کے ساتھ عدیل احمد، یعنی شفق، اسلام آباد۔